ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں نماز فجر کے بعد اس کلمے کو صرف 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہے گی، مرتے دم تک کوئی بیماری اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا ہے۔ جس قدر نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا اہم اور بڑا قیمتی اور سب سے زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا ہوتا ہے۔ جیسے وہ وقت بھی برکت والا، پھر مہینہ بھی برکت والا، اس لیے اس وقت یہ جو کلمات ہیں نا، یہ بڑے خاص اور بڑے مجرب ہیں، اس لیے کہ سے دنیا کی انج چند پیش قیمت نعمتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جب تک یہ قائم ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، جوں یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ اس لیے جو لوگ بیمار ہیں، کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، یا ایسے لوگ جو علاج کروا کے تھک چکے ہیں، ابھی ان کے پاس ماہ رجب کا وہ مہینہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے میں اللہ کی رحمت کے ذریعے تم شفا حاصل کر سکتے ہو، کس سے؟ ہر بیماری سے۔ تو دوستو، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں نماز فجر کی، کہ جس وقت اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے، اور جو فرشتے ساری رات زمین میں ہوتے ہیں وہ اب فجر کے وقت آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جن فرشتوں نے صبح کے وقت ڈیوٹی دینی ہے دن میں، وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں زمین پر تمام فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ تیری عبادت کر رہا تھا اور تجھ سے فلاں چیز حاجت مانگتا ہے، بیماری سے شفا مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے اور اس کو شفا بھی عطا کر دی ہے۔ دیکھیں، جو بندہ جو چیز مانگتا ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، چیدہ سے بڑے مبارک الفاظ ہیں، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ ایک جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، دوائی تو ڈاکٹر دیتا ہے لیکن شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات الحمدللہ جو بھی پڑھتا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج دنیا کے لاکھوں لوگ طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بیمار کم ہوتے تھے، لیکن آج غذا اور ماحول کی خرابی کی وجہ سے بیماریاں ہر وقت انسانوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں، کبھی کسی مریض کی عیادت کریں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ہمارے ہی علاقے میں لوگ کیسی کیسی خطرناک، مہلک، تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، نمونیا، فالج، ہڈیوں اور پیروں میں درد، پیٹھ، ڈسک، اس طرح کی مختلف بیماریوں۔ یہ بیماریاں تو اتنی عام ہو چکی ہیں، اللہ کی پناہ۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہم نے شاید نام بھی نہ سنا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں تڑپ تڑپ کر جو ہیں وہ اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ شفا یہ ایک خزانہ ہے، خزانہ غیب، اس کو حاصل کر لیجئے گا اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کر لیجئے گا۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے لیکن ابھی تک لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ اس لیے دوستو، اور کوئی کام زندگی میں کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن کم از کم یہ کلمات ضرور پڑھ لیجئے گا، یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ بالکل مختصر سا ہے، سادہ سا ہے، یوں ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کے بعد رات بہت لمبی ہے، آسانی کے ساتھ بالکل 3 منٹ کا یہ عمل ہے، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے 3 دنوں کے اندر آپ کی حالت بدل جائے گی، آپ کا نظام بدل جائے گا، قسمت سنور جائے گی، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صرف 3 دن مسلسل اس عمل کو کر لیجئے گا، صرف 3 دن
یہ 3 دن کا عمل آپ نے کرنا کس وقت ہے، وہ ہے ٹائم میں نے بتا دیا، اب طریقہ بتانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، سکپ نہ کیجیے گا۔ اس عمل کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ وہ دعا ہے کہ جس دن اس کو پڑھ لیا جاتا ہے نا، یعنی آپ پڑھیں گے نا، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی دعا کے بارے میں ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لے موت کے سوا کوئی بھی بیماری اس کو نہیں آ سکتی۔ دوستو اس لیے یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ جیسے جیسے کوئی شخص پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی جاتی ہیں۔ ہمارے شہر کے مرکز میں ایک بڑی عمر کے فرد جماعت میں آئے تھے، لیکن بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کی صحت نوجوانوں کے لیے بھی قابل رشک تھی۔ تو ایک صاحب نے ان سے راز پوچھا تھا، تو ان کا کہنا تھا دعا پڑھنے کی برکت ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے، دیکھیں تسبیحات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں درود پاک ہے، اس میں ایک خاص دعا ہے، اس میں کلمہ شریف کا ورد ہے، کئی آفات اور مصائب سے حفاظت اور زندگی سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے دوستو ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں 3 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ دیکھیں 3 مرتبہ کا ذکر بار بار آئے گا، اس لیے کہ ماہ رجب جو مہینہ کے الفاظ ہیں نا، را جیم با 3 ہے، اسی طرح 3 مرتبہ ہی اس دعا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ دعا تو حدیث مبارکہ میں آئی ہے نا، تو یہ خاص دعا جو آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، بعض لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، بعض لوگوں کی قوت مدافعت میں جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، بعض بچوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تکلیف نقصان دہ بیماریاں سے محفوظ رہنے کے لیے ہزاروں روپے لوگ ویسے آپ کو پتہ خرچ کرتے ہیں، مشقتوں کا بار بار سر پر اٹھاتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ رہے، مختلف بیماریاں اور وبائیں امراض سے اپنے جسم جو ہیں اس کے ساتھ لپیٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دوستو اللہ کی طرف آؤ، انشاءاللہ تعالی تم دیکھو گے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم وہ علاج چھوڑ دو، نہیں، وہ علاج جاری رکھو، لیکن اگر دوائیاں اثر نہیں کر رہی، آپ بار بار مختلف دوائیاں بھی بدل رہے ہیں، اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا آپ کی طبیعت پہ، بیماری میں فاقہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روحانی طلب ہے۔ تو پھر روحانیت کے لیے، روحانی علاج کے لیے آپ اس دعائے مبارکہ کو ضرور پڑھیے گا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے، آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے، تعداد بھی میں نے عرض کر دی ہے، اور عمل کا آغاز جیسے کرنا ہے، جتنی بیماریاں ہیں آپ نے یہ عرض کرنا ہے، جو آپ کو یہ سکرین پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے نا، آپ نے اسی طرح کہنا ہے، یا اللہ میری تمام بیماریاں ختم کر دے اور مجھے ہمیشہ میری زندگی کو ہر بیماری سے محفوظ کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے دوستو یہ ایک جملہ جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، انسان کے حالات بدل سکتا ہے، اور دنیا کھوئی ہوئی دنیا اس کی واپس آ سکتی ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو یہ درود پاک پڑھنے کے بعد، اور ایک حدیث پاک بھی ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، جس نے نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، اور اسی طرح جس کی نماز فجر چھوٹ گئی اور بغیر وہ نماز فجر کے بازار کی جانب گیا تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ نہیں گیا، وہ شیطان کے ساتھ گیا۔ اس لیے وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، میرے آقا نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے کی نماز کو پڑھ لیا، یعنی سے نماز فجر کو جس نے ادا کر لیا۔ اس لیے دوستو آج ہم بڑی بڑی مشقتوں والے کام تو کرتے ہیں، پھر یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کبھی کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے نکلنے سے پہلے تم اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اس لیے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو ہم نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے، دن میں جتنی بیماریاں آتی ہیں آپ انشاءاللہ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا، آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دوستو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں،
وہ سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ شفا ہے، لیکن وہ جو ایک دعا آپ کو بتانے لگا ہوں، آیا مقدسہ بتانے جا رہا ہوں، جو خاص آپ نے پڑھنی ہے، جس کی تعداد 3 بار ہوگی، اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کی جانب میں آگے بڑھنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کی ترتیب تاکہ عمل مکمل ہو نا، اس سے آپ نے جلدی نہیں کرنی کہ بس وہی دعا بتائیں، نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا ہوں گی۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں، یہ معاملات، یہ حفاظت، یہ سب کچھ آپ کو نصیب ہوگا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اسی طرح چھوٹے بچوں کا بار بار رونا، یہ بھی ایک مرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، مردوں کے مخصوص امراض ہوتے ہیں، خواتین کے ہر کوئی شخص کو اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ آپ نے اپنے اوپر دم کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری، سخت بیماری سے نجات کے لیے بھی یہ کلمات مجرب ترین الفاظ ہیں۔ اور دیکھیں ہم نے ایک وہ عمل ایسا بھی دیا تھا کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا شاید، کہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا، لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا، مستفیض ہوئے تھے لوگ آج بھی اس عمل کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بھول جانے کی بیماری لگ جاتی ہے، نسیان جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے مختلف مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھی، اور آخر میں لفظ آمین کو بھی پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ، لیکن میم کو لام کے ساتھ لازمی ملانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس میں دیکھیں سستی نہیں کرنی، اس میں غفلت نہیں برتنی کہ آپ نے ایسے جلدی میں نہیں، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ میں نے جیسے کہا 2-4 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا، تو 2-4 منٹ اپنی ذات کے لیے اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کی بد نصیبی، بدقسمتی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا کتنی مبارک گھڑیاں ہیں کہ اسی طرح ایک شخص مرگی کے دورے میں مبتلا تھا، اس کے اوپر اس سورت کو پڑھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی خاص اسی طرح کی ہیں، اور جب آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک سورت جو ہے وہ کئی ہزاروں بیماریوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب جو آیہ مقدسہ، جو دعا آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہم پڑھتے ہیں اکثر روٹین میں، تو یہ اس کلمے کو، جس کلمے کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک جملہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ الشافی، الکافی، یہ الفاظ بھی آپ نے سنے ہوں گے، عموماً لوگ پڑھتے بھی ہیں ان کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک پھر اپنی رحمت کے ذریعے ان کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص جو ہے نا، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ صورتیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہے نا، ان میں یہ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے بار بار ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، ایک نبینے کو، بنی اسرائیل کا نبینہ تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بینائی عطا کر دی، اس نے اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی برکت سے جو ہے وہ شفا عطا کر دی۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم اس عمل کو پڑھتے ہیں، پھر اس عمل کا واسطہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکا، پھر میں نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجتنبو، یہ سنیے گا ذرا، بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ استجتنبو للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جو جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم
مسجد سے باہر نکلنے لگے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا تھا مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کے پاک کی سب سے عظیم سورت سکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے یہ سورت سکھائی اور اس کی 7 آیات ہیں اور جو کہ ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہی وہ قرآن کریم کی عظیم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی کے بارے میں فرماتے ہیں جبریل حضور کی خدمت کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اوپر سے ایک آواز سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، حضرت جبریل نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، حضرت جبریل نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے آ کر سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نوروں کی بشارت دی ہے جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں عطا کی ہے۔ یہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک یہی سورۃ الفاتحہ شریف جو ہم نے پڑھی ہے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد الملک بن عمیر یہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ سورت ہر بیماری کی شفا اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو ہم نے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کی جو تعداد ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد جو کلمات آپ نے پڑھنے، جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں ان کو ذرا سن لیجئے گا تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا۔ اب وہ ایک دعا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جسم میں شدید درد تکلیف محسوس ہو تب بھی اس آیہ مقدسہ کو، ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے۔ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوائے رفع مرض، بیماری کی شدت میں کمی لانے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مکمل عافیت کے لیے بھی مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ مریض کی عیادت کے لیے بھی کچھ دعائیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ نظر بد حسد سے بچاؤ کے لیے بھی، تکلیف دور کرنے کے کامل شفا کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سورت یاسین شریف کو بھی پڑھا ہے، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً ہر قسم کی مختلف چیزوں کے لیے مختلف آیات اور مختلف صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ان تمام وظائف کا جو مجموعہ ہے نا، یعنی ہر ایک چیز کا جو مجموعہ ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سورۃ الانبیاء کے اندر بھی ہے نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے بیماری لگی اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ بھی ہے، فاستجابنا لہ وکشفنا ما بہ من ضرہ، یہ بھی آیہ مقدسہ سورۃ الانبیاء کی ہے جس میں فرمایا کہ یہ بیماری سے نجات کے لیے بھی اس کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو آپ کو خاص دعا بتانے لگا جس کے بارے میں نے کہا ہے موت کے علاوہ کوئی بھی بیماری اس کے قریب نہیں آتی، اب اس کی جانب میں بڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ سورت پڑھی ہے۔ اب اس کے سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے۔ اب ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسے ہم نے شروع میں درود پاک پڑھا ہے 3 بار، سورت مبارکہ کو پڑھا ہے 3 بار۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو مبارک کلمے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تیسرا کلمے کا جو پہلا حصہ ہے نا، آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کے ابتدان کلمے بھی ہے، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک مستقل تسبیح بھی ہے، یہ ایک الگ تسبیح ہے۔ اور تیسرے کلمہ یہ آپ نے تیسرا کلمہ اس مقام پہ پڑھنا ہوگا، یعنی کہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ وہ جو تسبیح، بعض لوگ اس تسبیح کو پڑھ جاتے ہیں، جب میں سبحان اللہ کہتا ہوں نا تو وہ تسبیح پڑھ لیتے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات جو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہوگا، اور اس کی تعداد بھی صرف 3 بار ہے۔ اس کو آپ نے 3 بار اسی طرح پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے اندر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ بھی موجود ہیں، آپ نے یہ مکمل پڑھنے ہیں، یعنی کہ مکمل تیسرا، آسان لفظوں میں یہی ہے کہ تیسرا کلمہ مکمل آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے پڑھنے کے بعد ابھی اس دعا کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اس کی تعداد 3 بار ہے، لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بھی پڑھی جائیں گی، اور اس لیے کہ یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو عمل کے اندر سمجھ آگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، بالکل آسان تھا طریقہ ہے، کوئی اس میں کوئی دیکھیں دیکھنے میں یہ ساری چیزیں بالکل مختصر سی آپ کو لگ رہی ہیں کہ یار یہ تو بالکل تھوڑی تھوڑی سی چیزیں، اس سے کیا ہونے والا ہے، یہی تو آپ کو پتہ نہیں ہے، یہی تو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ انسان کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے بھائی، اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے دوستو اس مہینے کی آپ نے فجر کا ٹائم دیکھنا ہے،
اور فجر کے وقت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فجر کا وقت جو ہے یہ تو واقعہ ہی کامیابی کا وقت ہے، اور یہ تو واقعہ ہی مشکلات سے نجات کا وقت ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کے سوال کرنا ہے، یعنی کہ جیسے ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تین اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہیں، جو کہ آپ سمجھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تمہارے اوپر کرے گا۔ یہ اس یعنی کہ آیہ مقدسہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر یہ تینوں اسم مبارک موجود ہیں، تو جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا تاثیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہی سب پر کرم کرنے والا ہے، ہر ایک پر فضل کرنے والا ہے، اس کی رحمت کے ذریعے ہی شفا نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر قسم کی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے جس نے اپنا مکمل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھیں۔ انسان کے دشمن بھی ہے، دوست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے دو طرح کی ہے، ایک عام ہوتی ہے ایک خاص، لیکن اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک رحمت تو وہ ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر ہے، چاہے کہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، کوئی بھی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ رحمت سب کے لیے ہے۔ جیسے وہ بارش برساتا ہے تو ہر ایک کے کھیت میں پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان، اس کو آپ نے ایک یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ یا رحمان، یہ کلمات تو اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہے، ان کو اکٹھا پڑھیں تو ایک شمار کریں، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک جب آپ پڑھ لیں، یہ اس کی ایک تسبیح یعنی کہ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے برابر جب پڑھ لیں، تو اس کے بعد اب آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی جو دعا کریں گے اور جس بیماری سے نجات مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں اس بیماری سے شفا عطا کر۔ دیکھیں رحم کرنا والی ذات اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت ناتوانی مظلومی میں رحم کرتا ہے، ہر دم اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ہر دم اپنا فضل سے نوازنے والا ہے، اس لیے جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کو عطا کر دیتی۔ دیکھیں تم اپنے مالک کے ہو کر تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے اوپر انعام فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ جسے شفا دے اسے کوئی بیماری نہیں دے سکتا، جسے بیمار کرے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جس نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس عمل کے ساتھ اور بھی فائدے ہوں گے، فقط یہی اتنا سا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ عزت، شہرت، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری روحانی امراض کو شفا عطا فرمائے گا۔ جتنی بھی جیسے حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی برائیاں جو روح کو عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے آپ کو تمام بیماریوں سے پاک اور صاف ستھرا کر دے گا۔ تو دوستو اسی طرح آپ دن میں تو یہ آیہ مقدسہ پڑھیں اور اس کے یہ پڑھیں۔ اب جو میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں وہ ذرا سمجھ لیں، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعائے مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ باقی اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور دعا اس کے اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں گے، اور درمیان میں اس دعائے مبارکہ کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ 3 دن مسلسل کر لیں۔ اب اس کے سورۃ فاتحہ بتائی تھی، اس کے بعد میں نے وہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو کلمات اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ آپ پوری بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری بسم اللہ بھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ برکت ملے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، فجر کے وقت ہماری دعا ہوتی ہے، اس میں ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔